السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ترک کرنے کا انجام۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو کرتے تھے، روکتے نہ تھے۔ جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً وہ بہت برا تھا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حدود پر قائم رہنے والے اور اس میں گھس جانے والے یعنی خلاف کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے کہ لوگوں نے ایک کشتی کے سلسلے میں قرار ڈالا، جس کے نتیجے میں بعض لوگوں کو کشتی کے اوپر کا حصہ ملا اور بعض کے نیچے کو، یعنی بعض کو نیچے کا۔ بس جو لوگ نیچے والے تھے انہیں جب پیاس لگتی تو دریا کا پانی لینے کے لیے اوپر لوگوں کے اوپر سے گزرنا پڑتا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ کیوں نہ ہم ایسے اپنے ہی حصہ میں ایک سوراخ کر لیں تاکہ اوپر والوں کو ہم کوئی تکلیف نہ دیں، اوپر جو ہے ان کو ہم کوئی تکلیف نہ دیں۔ اب اگر اوپر والوں نے ان کے ارادے سے ان کو نہ روکا تو تمام کشتی والے ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیں تو یہ خود بھی بچیں گے اور کشتی میں سوار ہیں سارے لوگ بچ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم بھلائی کا حکم ضرور دو اور برائی سے ضرور روکو، یعنی بھلائی کا بھی حکم دو ضرور اور ضرور برائی سے بھی روکو۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تمہارے اوپر عذاب بھیج دے، پھر تم دعا کرو گے تو قبول نہ کی جائے گی۔ یعنی تشکیل کے لیے اساسی شرط امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے پیروکار لانا ہے، یعنی ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں پر بھی کوئی برائی دیکھے اسے مٹانے کی کوشش کرے، یہ نہ سوچے کہ یہ کام تو علماء کرام کا ہے، اس کے ذمہ دار ہے، وہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر یہ احساس ہر شخص کے اندر پیدا ہو جائے تو یقیناً معاشرہ ہر طرح کی برائیوں سے پاک ہو جائے گا۔